الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ قریش کے بعد ہماری فہرست میں جو سورہ ہے وہ سورہ الماعون ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور سوالیہ انداز میں کیا گیا ہے. سوال کے انداز میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تعجب کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہاں پر کیا تو نے نہیں دیکھا، تو دیکھا یہاں پر معرفت یعنی علم کے بارے میں معنی میں ہے. یعنی کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے کہ یا وہ اپنی بات میں صحیح ہے یا غلط ہے. تو کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. دوسری آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے، قیامت کا انکار کرنے والا ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر اچھا سلوک کر سکتا ہے. یتیم کے ساتھ وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی. دوسرے اسے اس امر کا یقین ہوگا کہ اس کے بدلے مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. تیسری آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا. یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں یہ خوبی ہوتی ہے، ورنہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکا ہی دے دے گا. چوتھی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے. ان نمازیوں کے لیے افسوس یعنی ویل نامی جہنم کی جگہ ہے. کون نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم ساہون. پانچویں آیت میں بتایا گیا جو اپنی نماز سے غافل ہے. کون لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے. ان کو نماز میں غافل کہا جاتا ہے. نماز پڑھتے ہی نہیں یا پھر نماز میں پہلے نماز پڑھتے تھے پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جو وقت نماز کا ہے اس میں نہیں پڑھتے، وہ بھی نماز سے غافل ہے. جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں. ہمیشہ نماز لیٹ میں پڑھ رہے ہیں، وقت پر نہیں پڑھ رہے، جو معمول بنا لیتے ہیں ہمیشہ، وہ بھی نماز سے غافل ہے. یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، ٹائم کا بھی خیال ہے، وقت کا بھی خیال ہے، پابندی ہے، لیکن نماز میں خشوع خضوع ہی نہیں ہے. تو ایسی تمام چیزیں اس چیز میں داخل ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے ویل نامی جہنم ہے. یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. اور یہاں پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے. اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. چھٹی آیت ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. یعنی صرف نمو ریا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. ساتویں آیت ہے اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. معون کس کو کہتے ہیں؟ بہت تھوڑی چیز کو معون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تھوڑی چیز سے روکتے ہیں. اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لیا ہے، یعنی زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم زکوٰۃ کو بھی دیکھیں گے غور سے تو یہ اصل مال کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. 2.5% ہے، 2.5% ہے. تو سوچیے کہاں مال اور کہاں 2.5%. تو اس لیے اس کو بھی تھوڑی چیز کہا جاتا ہے.
اور کچھ مفسرین اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں. کبھی دیکھیے پڑوسی کبھی کسی سے کوئی چیز مانگ لیا کہ ذرا یہ دے دیجئے، ذرا چھوٹے موٹے سامان جو گھروں میں چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھریلو چیزیں عاریتاً دے دینا، یہاں اس میں ذرا بھی کبیدگی یا ذرا سی بھی کوئی چیز محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے. بخل اور کنجوسی وہی کرتے ہیں زیادہ تر جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سورہ الماعون ہے، 7 آیت پر مشتمل. اس سورہ کو ابھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، اس کے ترجمے کو بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ ہم جب اس کی تلاوت کریں، چاہے نماز کے باہر تلاوت کریں، خاص طور پر نماز کے اندر تلاوت کریں، تاکہ ہمارا دھیان ان صورتوں پر، ان باتوں پر رہے اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع و دھیان پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.